حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، کیا عجیب واقعہ ہوا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا گزر کوکاف سے ہوا، تو وہاں میں نے ایک فرشتے کو آہ بقا کرتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے سنا۔ جب میں کوکاف سے گزر رہا تھا تو مجھے آہ بقا کی، ہچکیوں کی، سسکیوں کی آواز آئی۔ پھر جدھر سے آواز آ رہی تھی پھر میں ادھر ہی چل پڑا، تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو آہ بقا کر رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے جس کو میں نے آسمان زمین پہ دیکھا، اور اللہ نے اس کو ایسی شان دی ہوئی تھی کہ یہ ایسی مسند پہ بیٹھا ہوتا تھا کہ جس مسند کے گرد 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کے اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ پھر اللہ نے اس فرشتے کو ایسی شان دی ہوئی تھی کہ ہر سانس کے اوپر اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا، یعنی یہ سانس لیتا تھا، اس کی ہر سانس کے اوپر اللہ ایک فرشتے کو تخلیق کرتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب معراج کی رات آئی، آپ تشریف لے کر آئے، تو یہ فرشتہ اپنے تسبیح و تحلیل کے اندر، اپنے ذکر کے اندر، اپنی عبادت کے اندر مشغول رہا، اپنی مسند کے اوپر بیٹھا رہا۔ جب آپ پاس سے گزرے، اس نے آپ کا اکرام نہیں کیا، آپ کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ بس اللہ کو یہ ادا اتنی بری لگی کہ اللہ نے بلندیوں سے پستیوں میں پھینک دیا، اس کو پروں سے محروم کر دیا، پر کے بال ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، شکل بے شکل، اور وہ جو سب اکرام تھا، اعزاز و اکرام تھا، اللہ رب العزت نے اسے جو ہے وہ محروم کر دیا۔ اب یہ کوکاف میں کیا کر رہا ہے؟ او بقا کر رہا ہے، پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، کرلا رہا ہے۔ جب میں اس کے پاس سے گزرا، اس کی بپتا کو میں نے سنا، تو پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اے جبریل، آپ ہمارے سردار ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مجھے معافی مل جائے۔ تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ درخواست کی، التجا کی، دعا کی، اللہ نے میری دعا کو مشروط قبول کر لیا۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ کون سا عمل کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو رب نے آواز دی کہ جبریل، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں اور جس مقام سے وہ گرا ہے وہ مقام اس کو دوبارہ عطا کر دوں، یعنی اس کو بحال کر دوں، تو پھر میرے محبوب پہ، میرے کملی والے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے، کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب دیکھا کہ میں نے یہ پیغام یا رب کا یہ حکم جب اس فرشتے کو جا کے سنایا کہ تیرے رب نے تیری معافی کو تو قبول کر لیا، لیکن وہ مشروط ہے، شرط کیا ہے کہ تو اب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ۔ تو جو ہی میں نے رب کا پیغام، رب کا حکم اس کو سنایا، تو وہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پر اگنے لگے، پھر پروں کے اوپر وہ موتی جو ہیں، وہ جو چمک ہے، جو نورانیت ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، وہ سب لوٹنے لگی۔ پھر وہ پرواز کرتا ہوا پستیوں سے بلندیوں کی طرف جانے لگا۔ پھر درود و سلام پڑھتے ہی وہ اسی مسند کے اوپر جو ہے وہ جلوہ افروز ہو گیا جس مسند پہ وہ کل بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ والو، جب یہاں پہ یا کہیں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح میں آپ حضرات کو بھی کہہ رہا تھا کہ سب درود پڑھیں، تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی ہم تو ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں جو پرانے حضرت صاحب کے مرید ہیں، ہم کیوں پڑھیں؟ بھئی حضرت صاحب کے مریدوں نے کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے، تو انہیں کملی والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ جس مقام سے فرشتہ گرا ہے، اگر وہ دوبارہ مقام چاہتا تھا تو اللہ نے کیا شرط رکھی ہے کہ میرے کملی والے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس مقام سے گر کے آپ ان مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر آئے ہیں، آزمائشوں کے اندر آئے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کل ہمارے حالات بڑے اچھے تھے، ہمارے گھر میں بیماریاں نہیں تھی، تکلیفیں نہیں تھی، پریشانیاں نہیں تھی، بلائیں نہیں تھی،
وبائیں نہیں تھی، تو ہمیں وہی مقام دوبارہ مل جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کملی والے پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ جتنی درود و سلام کی کثرت کرو گے، اللہ جس مصیبت میں بھی آئے ہو، بیماری کا دکھڑا لے کر آئے ہیں، مالی تندرستی کا سوال لے کر آئے ہیں، جادو کی تکلیف لے کر آئے ہیں، اولاد کی نافرمانی کی پریشانی لے کر آئے ہیں، جس بھی مصیبت میں آئے ہو، تمام مصیبتوں کا علاج کیا ہے؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنا کملی والے پہ درود پڑھو گے اتنا ہی نفع ہوتا جائے گا، جس مقام سے گرے ہو وہ مقام مل جائے گا۔ دنیا کی نیت سے درود پڑھو گے تو دنیا مل جائے گی، کوئی آخرت کی نیت سے پڑھے گا، اس کا مقام تھا علم کی دنیا کے اندر، یا کوئی کسی مسند پہ بیٹھا تھا، اس کا کوئی مقام تھا جس سے وہ گر گیا ہے، یا کوئی عبادت گزار تھا، اس کی وہ کیفیات تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، اب وہ مقام دوبارہ چاہتا ہے تو کملی والے پہ درود پڑھے، انشاءاللہ جس کو وہ مقام دوبارہ مل جائے گا۔ اس لیے آواز بلند درود پڑھو پہ انشاءاللہ۔ صلی علی سیدنا شافعی، اللہم 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 صلی علی سیدنا شافعی۔